ایک صاحب نے لیگل کوئری بھیجی اور جواب چاہا. بتا رہے تھے کہ ان کی والدہ کو مہاراشٹرا کے پونا میں 5 ایکڑ زرعی اراضی تھی، جس میں انہوں نے بذریعہ رجسٹرڈ سیل ڈیڈ 2 ایکڑ زمین کسی غیر مسلم کو فروخت کی. بقیہ 3 ایکڑ زمین پر انہی لوگوں کا قبضہ ہے اور والدہ حیات ہے. تو جو خریدار غیر مسلم ہے اس نے دیوانی عدالت میں ایک دعویٰ کیا ہے کہ یہ بقیہ 3 ایکڑ زمین بھی اس کو ان کی والدہ نے ذریعہ ہبہ یہ جائیداد دی ہے، اور یہ پونا کی دیوانی عدالت میں مقدمہ زیر دورہ ہے. تو ان کا سوال یہ تھا کہ کیا ایک مسلمان غیر مسلم کے حق میں ہبہ کر سکتا ہے، اور پھر ہبہ کے لیے کن عناصر کی ضرورت ہوتی ہے. تو ہم آپ کو بھی اس ویڈیو کے ذریعے بتا دینا چاہ رہے ہیں کہ جو شرعی ہبہ جس کو اسلامک ہبہ سے لوگ جانتے ہیں، اورل گفٹ، اس کے لیے کن عناصر کی ضرورت ہے. وہ عناصر یہ ہیں کہ ایک تو جو ڈونار ہے، ہبہ دینے والا، وہ اعلان کرے کہ وہ ہبہ دے رہا ہے، ڈکلیریشن. پھر دوسرا جو ہے کہ جو ہبہ میں دی جا رہی جائیداد ہے اس کا قبضہ جس کو ہبہ کیا جا رہا ہے ڈونی کو دیا جانا ضروری ہے. پھر تیسرا عنصر یہ ہے کہ اس ہبہ کو جس کے حق میں ہبہ کیا گیا ہے، جس کو ڈونی کہتے ہیں، وہ قبول کرنا چاہیے. یہ 3 عناصر سے ایک اسلامی ہبہ اورل گفٹ مکمل ہو جاتا ہے. اس کو رجسٹری کی ضرورت نہیں ہے. تو اب ان کے مسئلے میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ان کی والدہ نے صرف 2 ایکڑ اراضی بیچی ہے، بقیہ 3 ایکڑ پر انہی لوگوں کا قبضہ ہے. تو اس سے صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ ان کی والدہ نے یہ 3 ایکڑ زمین اس غیر مسلم کو نہیں دی ہبہ میں، اور نہ ہی قبضہ اس کے حوالے کیا. یہ ایک جھوٹا مقدمہ ہے. اور پھر میں آپ کو سپریم کورٹ کا کیس ریفر کر رہا ہوں تاکہ آپ کے کیس میں مزید تقویت حاصل ہو، جس میں رشیدہ بیگم بنام عاشق علی، جو سپریم کورٹ میں سول اپیل 603/2007 سے رجسٹر ہوئی تھی، وہ ایک جھوٹا ہبہ کا ہی معاملہ تھا، جس میں رشیدہ بیگم کرایہ دار تھیں عاشق علی کی، اور ان کا بیٹا پاکستان چلا گیا تھا. پھر رشیدہ بیگم نے ان کے مکان پر جھوٹا ہبہ کا مقدمہ دائر کیا تھا. تو اس میں عدالت عالیہ سپریم کورٹ نے اس طرح کہا کہ قبضہ ہونے سے ہبہ ثابت نہیں ہوتا جب تک کہ کنسٹرکٹیو پوزیشن نہ دیا جائے. تو کنسٹرکٹیو پوزیشن کیا ہوتا ہے وہ ہم آپ کو اب بتاتے ہیں، کیونکہ جب سپریم کورٹ میں تمام فائل کی جانچ ہوئی تھی تو اس میں سپریم کورٹ کو یہ بات معلوم ہوئی تھی کہ جو مکان کے اصل کاغذات تھے وہ کاغذات ان کے عاشق علی کے ورثہ کے ہی پاس تھے، اور جب ان کاغذات کی موجودگی ورثہ کے پاس ہونے کا یہ ثبوت ملتا ہے کہ عاشق علی نے رشیدہ بیگم کو ہبہ نہیں کیا، کیونکہ جب ہبہ کیا جاتا ہے
تو اس وقت تمام لنک ڈاکومنٹس بھی ان کو حوالے کیا جانا چاہیے تھا۔ تو اس سے یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ عدالت عالیہ کے فیصلے سے کہ قبضہ ہونے سے ہبہ مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ وہ تمام لنک ڈاکومنٹس جو جائیداد کے متعلق ہو وہ دونی کو کے حوالے نہ کیے جائیں۔ تو یہ ایک بڑا فیصلہ تھا جو سپریم کورٹ نے اپنے احکام کے ذریعے صادر کیا۔ تو اسی کو مثال بناتے ہوئے جہاں کہیں بھی جھوٹے ہبہ کے معاملے آ جاتے ہیں تو وہاں پر یہ نظیر پیش کی جا سکتی ہے، اور جو سوال مجھ سے کیا گیا ہے پونا مہاراشٹرا کے صاحب کا، تو ان کو بھی یہی مشورہ ہے کہ فکر کرنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے۔ جب بھی آپ کا مقدمہ ٹرائل پہ آئے گا تو اس وقت آپ کو یہ باتوں کو نظر میں رکھنا چاہیے اور عدالت کو ان باتوں سے واقف کرنا چاہیے کہ آپ کی والدہ نے ان کو قبضہ نہیں دیا، اور پھر آپ کی والدہ نے کوئی کاغذات جو زمین کے متعلق ہے ان کے حوالے نہیں کیے جو کنسٹرکٹیو پوزیشن کو ثابت کرتا ہے، تو یہ ہبہ جھوٹا قرار پائے گا اور آپ کو عدالت میں کامیابی ہوگی، اور پھر عدالت آپ کو معاوضہ بھی دے گی۔